بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون۔ سورۃ الجاثیہ کی یہ آیت نمبر 24 ہے۔ سورۃ الجاثیہ کے آخر میں مضمون آخرت اور مضمون معاد تھا۔ آخرت کے دن کا قیام نہایت ہی معقول اور ضروری ہے اور حکمت پر مبنی ہے، اور جو لوگ آخرت کے منکر ہیں وہ گویا کہ عمل صالح اور برے اعمال ان دونوں کو برابر سمجھتے ہیں، اور یہ بہت برا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کا نظام حکمت اور عدل پر مبنی پیدا فرمایا ہے۔ لوگ آخرت کے منکر بنتے ہیں تو اس کی بنیاد وہ خواہش ہے کہ آخرت کے ماننے کے نتیجے میں ان کی خواہشات پوری نہیں ہوگی۔ اب یہ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا، ان آیات میں آخرت کے ان منکرین کا قول نقل کیا جا رہا ہے۔ منکرین آخرت کہتے ہیں کہ ما هي الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ زندگی مگر ہماری اس دنیا ہی کی زندگی ہے۔ نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور ہم زندہ ہوتے ہیں، ہم مریں گے اور ہم زندہ ہوں گے۔ بس یہ موت اور حیات کا ایک سلسلہ ہے کہ ہم اگر مر گئے تو پھر مر گئے، دوسری کوئی زندگی نہیں۔ یہاں نموت و نحیا، وہ کہتے ہیں بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، نموت و نحیا، ہم مریں گے اور پھر زندہ ہوں گے۔ تو موت کے بعد کیا زندگی کو وہ مانتے تھے؟ اگر یہی مان گئے اور اس کے ہی قائل ہو گئے تو یہ تو صحیح عقیدہ ہے۔ پھر نموت و نحیا کا مطلب کیا ہے؟ تو اصل یہ ہے کہ نموت و نحیا یعنی نموت بعضنا و نحیا یعنی ویحیا بعضنا، یموت بعضنا و یحیا بعضنا۔ بعض ہم میں مرتے ہیں، بعض ہم میں زندگی گزارتے ہیں، بعض ہم میں مرتے ہیں، بعض ہم میں پیدا ہوتے ہیں۔ نحیا کا مطلب یعنی ان کو زندگی ملتی ہے۔ یہ ایک تسلسل ہے موت و حیات کا، کہ کچھ لوگ مر رہے ہوتے ہیں، کچھ پیدا ہو رہے ہیں، کچھ مر رہے ہیں، کچھ پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ نموت و نحیا کا مطلب یہ ہے۔ یہ وہ نحیا نہیں ہے کہ ہم مریں گے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، بلکہ نموت و نحیا یعنی یموت بعضنا و یحیا بعضنا۔ اسی طرح یہ دوسرا مفہوم ہے کہ نموت یہ دنیا کا نظام اور دنیا ہی کی زندگی ہے، نموت کہ ہم مریں گے، و نحیا اور پھر ہماری اولادیں جیے گی۔ ہم زندہ سے مراد ہماری اولاد کی زندگی ہے، ہماری اولاد کی بقا ہے۔ اور نموت و نحیا سے وہ بھی معنی
مراد ہو سکتا ہے جو سورۃ البقرہ میں ایک آیت میں ہے کہ کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے اور پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی۔ تو وہ کہنے لگے کہ بس ہماری یہ دنیا ہی کی زندگی ہے کہ جب ہم نہیں تھے اور پھر ونحیا، اور ہم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے۔ یہ ہے انکار آخرت۔ تفسیر جساس میں ہے ھذا قول زنادقۃ قریش الذین ینکرون الصانع الحکیم۔ قریش میں جو زنادقہ تھے ان کا یہ قول تھا جس کو اللہ نے یہاں نقل فرمایا، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ۔ یہ دوسرا قول اور اس پہلے قول کے ساتھ ملا ہوا قول کہ یہ جو ہم مرتے ہیں، جیتے ہیں، مرتے ہیں، یہ زمانے کی طبیعت ایسی ہے۔ تو وما یہلکنا الا الدہر، بس ایسا ایک نظام میں چل پڑا ہے، یہ فطرت ہے، یہ طبیعت ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور کر رہا ہے یہ زمانہ کر رہا ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور اسی کو دہری کہتے ہیں۔ دہر کہتے ہیں زمانے کو، طویل زمانے کو، عالم کی ابتدا اور آخر تک کا زمانہ۔ تو الدہر، دہر ہی کو وہ فاعل سمجھتے ہیں۔ موت اور حیات اور پھر ہماری خلقت اور یہ نظام کائنات، اس کا کوئی خالق نہیں، کوئی خدا نہیں، بلکہ یہ نظام زمانہ چلا رہا ہے۔ اس قسم کی سوچ رکھنے والے دہری کہلاتے ہیں، جن کو ملحد بھی کہا جاتا ہے۔ ملحد کا لفظ تو الحاد سے ہے، جس پر پہلے تفصیل ہو چکی ہے کہ وہ ٹیڑے لوگ ہیں جو حق سے منحرف ہوتے ہیں، اور دہری جو اس کو کہتے ہیں وہ اس دہر اور زمانے سے ہیں کہ وہ زمانے کو اصل خالق اور زمانے ہی کو مانتے ہیں، اور یہ اللہ کے منکر ہیں اور خدا کے منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، نہیں ہے ان کو اس پر کوئی علم۔ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ یعنی بِذَلِكَ الْمَقُولِ، اس بات پر انہیں کوئی علم نہیں ہے۔ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا نظام زمانہ چلا رہا ہے، اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ انہم الا یظنون، نہیں ہے یہ لوگ مگر گمان کرتے ہیں، وہم کر رہے ہیں، یہ ان کے خیالات ہیں۔ ورنہ یہ کہنا کہ یہ نظام جو چل رہا ہے اس کو زمانہ چلا رہا ہے اور کوئی خدا موجود نہیں، تو اس دعوے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ یہ بات جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمانہ چلا رہا ہے اور کوئی خدا موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ان کو پوری کائنات میں کوئی انہوں نے معلوم کیا، تلاش کیا، ڈھونڈا، کہیں ان کو خدا نہیں ملا، اور ہر چیز کا مشاہدے کے ساتھ ان کو یہ علم ہے کہ چلانے والا دہر ہے اور زمانہ ہے، تب جا کے وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ چلانے والا زمانہ اور دہر ہے۔ ورنہ وہ یا تو یوں کہہ لیں کہ ہمیں نہیں پتا، زیادہ سے زیادہ اتنا کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ کیسے کس دلیل پر کہتے ہیں کہ نظام کو چلانے والا زمانہ ہے اور ہلاک کرنے والا زمانہ ہے؟
زمانے ہی کو خدا سمجھنے کے لیے تو دلیل چاہیے. زیادہ سے زیادہ اگر وہ کوئی بات کہتے تو وہ یوں کہتے کہ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں پتا. تو دہر کو خدا ماننے کے لیے اور دہر پر ایمان کے لیے بھی دلیل چاہیے. اب دو باتیں ہو گئی، یا تو یہ کہہ لیں کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ہمیں نہیں پتا. لیکن یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دہر خالق ہے؟ دہر پر تو کوئی علم اور دلیل نہیں ہے، اس کو تو انہوں نے ٹٹولا نہیں ہے. اب جب بالکل نہیں پتا تو دونوں جانبین درست ہو گئے، یعنی یا تو اس کا خالق ہے یا اس کا خالق نہیں ہے. ان دو میں سے انہوں نے اس بات کو ترجیح کس بنیاد پہ دی کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے اور بس زمانہ ہی چلا رہا ہے؟ یہ اس ایک جانب پہ جانے کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں. تو پھر وہ دلیل ظن ہے. انہم الا یظنون، اور علم اور دلیل کوئی نہیں. اس کے مقابلے میں کائنات کا یہ وجود، اس کا نظام مستحکم، لوگوں کے اعمال کا اختلاف، جزا کا ان کو ملنا، یہ سارے قرائن کائنات کے اس پر دلیل ہے کہ اس کا ایک قادر مطلق اور حکیم دانا خالق بھی ہے اور اس نظام کا کوئی مقصد بھی ہے. تو دعوے پر تو یہ دلیل جانب ترجیح میں موجود ہے کہ خدا خالق ہے اور اللہ ہی خالق اور مالک ہے اور وہی یہ نظام چلا رہا ہے. اور دہر اور اس کی طرف نسبت، اس پر تو کوئی دلیل اور علم نہیں سوائے ظن اور تخمین کے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اب جب ان کو آیات بینات پڑھی جاتی ہیں اور ہر زمانے کے صادق اور امین اور پاکیزہ لوگ آ کر ان کو یہ خبر دیتے ہیں، اور جو نقل در نقل ہیں، اور جو وہ خبر کثیر تعداد میں معاشرے کے پاکیزہ لوگوں نے وہ خبر دی اور بیان کی اور دلائل اور معجزات پیش کی، تو پھر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. ما کان حجتهم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین. تو ان کی حجت نہیں ہوتی مگر یہ کہ کہتے ہیں ہمارے آبا کو لے آؤ، ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر دو. اگر تم سچے ہو کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے تو ہمارے آبا و اجداد جو مر چکے ہیں ان کو زندہ کر کے لے آؤ. یہ ان کی حجت ہوتی ہے، اور تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. اور یہ تو کوئی حجت ہی نہیں، یہ تو کوئی دلیل ہی نہیں. لہذا ان آیات میں منکرین آخرت، دہری لوگ، ان کا ذکر ہے. یہ وہ خالی الذہن لوگ ہوتے ہیں، سیکولر لوگ ہوتے ہیں، لاپرواہ لوگ ہوتے ہیں، جن کو عقلانیین، علمانیین اور عصرانیین کہا جاتا ہے. اور یا ان کو روشن خیال کہہ لیں جو حقیقت میں سیاہ خیال ہے. ان کا یہ کہنا اور ان کی یہ دلیل ہے. تفسیر ماجدی میں ہے کہ جاہلیت کے روشن خیال کا ٹھیک وہی مسلک تھا جو آج کے مہذب روشن خیال فرنگی کا ہے، اور مادیت کا مسلک جدید ترین نہیں، بہت قدیم مذہب ہے. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مادے کو، مشاہدے کو بنیاد بنایا اور
معقولات کو جب تک محسوس کر کے نہیں دیکھ لیتے تو نہیں مانتے، اور ظن اور تخمین کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ بس دہر ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ اس آیت میں ایک لفظ الدہر ہے، اور الدہر کے بارے میں حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر، زمانے کو گالیاں مت دو، زمانے کو گالی مت دو کہ یہ اللہ ہی دہر ہے۔ لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، اگر کچھ ان کے ساتھ مصیبت اور مشکلات آتی ہیں تو زمانے کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، حالانکہ حالات لانے والا متصرف تو اللہ ہے۔ تو وہ جس دہر کو برا بھلا کہتے ہیں، دہر اور زمانہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اصل میں کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو زمانے کو برا نہیں کہو، یہ زمانہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا، وہ جو کر رہا ہے وہ اللہ ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ، اللہ ہی دہر ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ دہر اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ایک نام ہے، بلکہ اس زمانے کا خالق اللہ ہے اور اس زمانے میں متصرف اللہ ہے۔ اور لوگ جن کی طرف نسبت کرتے ہیں مصائب کی زمانے کی طرف، وہ زمانہ نہیں مصائب و حالات لاتا، بلکہ حالات لانے والا اللہ ہے۔ تو فإن اللہ هو الدہر، الدہر اللہ کے اسماء الحسنی میں سے نہیں، اس لیے کہ اسماء الحسنی تو وہ ہیں کہ جو صفات ہیں، جو معانی ہے، وہ اس میں جامد نہیں ہے۔ اسماء الحسنی جامد نہیں ہے، اسماء الحسنی میں کوئی بھی جامد نہیں، اور الدہر تو اس میں جامد ہے۔ اور اس حدیث میں یہ ہے کہ اقلب اللیل والنہار، اللہ دہر ہے، یقلب اللیل والنہار، وہ اللہ رات اور دن کو پلٹتا ہے۔ تو لیل و نہار تو پھر دہر ہے، تو دہر جو ہے وہ مقلب بھی ہو اور دہر مقلب بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس روایت کا جو سیاق ہے اور اسماء الحسنی کا جو مفہوم ہے، وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ الدہر اللہ کے اسماء میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں امام ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاہریہ، ابن حزم وغیرہ کو یہ غلطی ہو گئی ہے کہ الدہر کو اسماء الحسنی میں ڈال دیا، یہ اللہ کے اسماء میں سے نہیں ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہ ما کان حجتہم الا ان قالوا، ان کی حجت بس یہی تھی، اور یہ کہنا ان کا، اس کو حجت کہا گیا۔ حجت تو کہتے ہیں دلیل کو، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ جو حجت اس کو کہا گیا ہے، یہاں حجت سے مراد اصل میں ان کا بہانہ ہے۔ حجت تو اس کو مجازن اور علی سبیل التحکم کہا گیا ہے، بطور طنز کے۔ ان مشرکین اور منکرین نے اس بات کو حجت بنایا، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی بس یہی تو ان کی حجت ہے، اور یہ تو کوئی حجت نہیں ہے۔ تو یہ حجت ان کے نزدیک، ورنہ اس کو بطور تحکم اور طنز کی حجت کہا گیا ہے۔ ان کا یہ جواب جو کہ حقیقت میں حجت ہی نہیں ہے۔ حجتہم جو ہے یہ کانا کی خبر ہے، اور ان قالو یہ کانا کا اسم ہے۔ اب یہ ان کا کہنا تھا کہ آبا کو لے آؤ، تو آخرت کی زندگی کی بات جو کی جا رہی ہے اس میں تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے
کہ تمہارے آبا و اجداد اس دنیا میں زندہ ہو کر آئیں گے۔ اس میں تو دعویٰ یہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اس کے بعد ایک نئی زمین پر نئے آسمان کے نیچے قیامت قائم ہوگی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ قالوا ائتوا بآبائنا، ہمارے آبا کو زندہ کر کے لے آؤ۔ اور پھر یہ بھی دعویٰ نہیں ہے کہ یہ اختیار ہمارا ہے کہ ہم جب چاہیں تو کسی کو زندہ کر کے لا سکتے ہیں۔ تو اپنے مدعا پر ہم یہ دلیل تو نہیں پیش کریں گے کہ جب بھی ہم آخرت کی بات کریں گے تو لوگ ہم سے مطالبہ کریں کہ فلاں کو زندہ کر کے لے آؤ تو ہم مان لیں گے۔ تو یہ تو ہمارے مدعا کے ساتھ کوئی لازمی بات ہے ہی نہیں، یہ مطالبہ تو جہل پر مبنی ہے۔ دلیل ہماری تو عقلی ہے، عقلی دلیل کو مشاہدہ کی سطح پہ اتار لانا اور پھر دلیل کو اسی مشاہدے میں محدود اور محصور کرنا، یہ عرب کے لوگوں نے بھی کیا، عرب کے مشرکین نے بھی کیا، اور یہی مادہ پرست لوگ بھی کرتے ہیں کہ عقلی دلیل کو محسوسات میں لا کر اسی پر محصور اور محدود کرنا۔ تو کس قدر مشابہت عرب کے دہری اور فرنگستان کے میٹیریلسٹ کے درمیان، تفسیر ماجری۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، کہہ دیجئے اللہ تمہیں زندہ کرے گا، یہ ہمارا کام نہیں، اللہ ہی تمہیں موت دے گا اور وہی تمہیں زندہ کرتا ہے، وہی تمہیں موت دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہمارا کام نہیں، اللہ کا فعل ہے۔ دوم، جو اللہ جو تمہیں زندگی ملی ہے وہ کس نے دی ہے؟ تو جس نے دی ہے وہی مارے گا اور وہی زندہ کرے گا۔ تو یہ اللہ کی قدرت دوبارہ احیاء اور بعد الموت پر دلیل ہے۔ ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، یہ اجتماع، یہ بعد الموت قیامت کے دن ہوگا اور سب کا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف چند تمہارے آبا زندہ ہو کر آ جائیں، بلکہ یجمعکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے۔ اصل مسئلہ جہالت کا ہے، اصل مسئلہ خواہشات نفسانی کا ہے۔ جہالت اور خواہشات نفسانی یہ دونوں قریب قریب ہیں۔ تو ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، جو معقولی باتوں کو محسوس ہی ماننے پر راضی ہوتے ہیں وہ لا یعلمون ہے۔ ہر فن کو سمجھنے کا اپنا میدان ہے، وہ اس میدان سے نکل کر اس کو سمجھنا، ایک میدان سے دوسرے میدان میں لانا چاہتے ہیں۔ تو ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، تو ایک مسئلہ تو وہ ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تو علم صحیح، اعتقاد صحیح اور اتباع ہوا سے بچنا، اس کی ضرورت ہے، تب جا کے فکر آخرت پیدا ہوگی۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمان اور زمین کی۔ تو جو اتنا بڑا بادشاہ ہے اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ یہ بھی دلیل ہے اللہ کی قدرت اور بعد الموت کے لیے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، یا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، یا تو یہ مستقل کلام ہو سکتا ہے، اور جس دن کے قیامت قائم ہوگی، یومئذ یخسر المبطلون، اس دن باطل پرست خسارے میں ہوں گے۔ یا یہ وَيَوْمَ، اصل جملہ یوں ہے
کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ الْيَوْمَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، زمین و آسمان کی بادشاہی آج بھی اللہ ہی کے لیے ہے، وَيَوْمَ، اور اس دن بھی، الْيَوْمَ وَيَوْمَ، الْيَوْمَ وَيَوْمَ، اور یہ آگے یوم اذن پھر اس سے بدل ہے، یہ اس کی تاکید ہے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن یخسر المبطلون، باطل پرست تو آج بھی خسارے میں ہیں۔ یخسرو کا معنی ان کے خسارے کا اظہار ہو جائے گا، مبطلون اہل باطل۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور آپ دیکھیں گے ہر امت، ہر جماعت کو جاثیہ، کہ وہ جمع ہوں گے۔ یہ جملہ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اس میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ آج تو یہ لوگ نہیں مانتے، لیکن وہ دن بڑا ہولناک ہوگا۔ اب تو یہ حجت بازیاں کر رہے ہیں، لیکن وہ دن بڑا ہولناک ہوگا۔ اس دن کیا ہوگا؟ اس دن ان کی ساری اکڑ نکل جائے گی۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، سب دو زانوں ہوں گے اور سب ہی جھکے ہوئے ہوں گے۔ یہ جو جاثیہ کا لفظ ہے، جاسیتن، جسا یجسو اور جسا یجسی، جسین، باب نصرہ اور باب ضرب، دو باب سے۔ اس کا ایک معنی ہے جاسیتن یعنی مجتمعاتن، تمام امتوں کو آپ دیکھیں گے، ہر ملت والے، ہر جماعت والے، ہر دین والے، کہ وہ سب جاسیتن جمع ہو، کافر ہو، مومن ہو، اچھے ہوں، برے ہوں، کسی بھی ملت و مذہب کے ہوں، وہ سب جمع ہوں گے، جاسیہ جمع ہوں گے۔ یہ ایک معنی ہوگا۔ دوم، اس جاسیہ کا معنی ہے جلوس علی الرکب، گھٹنوں پر بیٹھنا۔ اب گھٹنوں کے بل بیٹھنا یا گھٹنوں پر بیٹھنا، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو جیسے نماز میں تحیات میں بیٹھتے ہیں، وہ تو باادب بیٹھنا ہوتا ہے، اور ایک یوں ہے کہ گھٹنوں کو کھڑا کر دیا اور پاؤں نیچے، جیسے کوئی بیمار نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور گھٹنوں کو رکھ دیتا ہے، یہ جلوس، ہاں یہ الرکب یہ بھی ہے۔ اب یہ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ میں اگر ہر امت سے مراد سب اچھے برے کافر مومن سب ہیں، تو پھر ترجمہ یوں ہوگا کہ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، سب ادب سے دو زانوں ہوں گے، سب ادب کی وجہ سے دو زانوں ہوں گے، اس میں اچھے بھی برے بھی۔ یہ دن ایسا ہولناک ہوگا کہ سب ہی با ادب دو زانوں ہوں گے، یا اگر تحیات والی شکل میں ہو تو بھی یہی معنی ہے۔ لیکن اگر جاسیہ کا مطلب خوف کی وجہ سے زانوں کے بل گر پڑیں گے، جیسے کہ ظاہر میں یہ مفہوم نظر آ رہا ہے تخویف والا، تو پھر معنی ہوگا وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر جماعت، باطل پرست، باطل والے لوگ، مبطلون، ان کی جماعت خوف کی وجہ سے جاسیہ، جانوں کے بل گر پڑیں گے۔ تو پھر اس صورت میں یہ خوف کی وجہ سے جاسیہ، اور امت سے مراد سب اچھے برے نہیں ہوں گے بلکہ صرف کافر اور منکرین ہوں گے۔ تو اس جملے کے اندر یہ جامعیت ہے۔ کل امت تدعی الی کتابہا، ہر امت بلائی جائے گی اپنی کتاب کی طرف، ہر امت اپنے عمل نامے کی طرف بلائی جائے گی۔
عمل نامہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، سب لوگوں کو ان کے عمل نامے ملیں گے. یہاں کل امتن ہے، ہر امت اور ہر جماعت کو عمل ناموں کی طرف بلایا جائے گا. یعنی ایک رجسٹر ہر شخص کے ہاتھ میں اس کا عمل نامہ ہے، اور یہ جو بلایا جائے گا الی کتابہا، اس کا مطلب ہے کہ نفس رجسٹر تو سب کے ہاتھ میں ہوں گے، لیکن اس کے مطابق جو سزا ہے، اس کے مطابق جو جزا ہے، اس کے لیے سب کو بلایا جائے گا کہ اب آؤ. تو یہاں الی کتابہا عمل ناموں کے مطابق جو سزا اور جزا ہے اس کی طرف ہر جماعت اور ہر امت بلائی جائے گی. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا وہ جو تم عمل کرتے تھے، تمہارے اعمال کے مطابق بدلہ ہوگا. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب، ہمارا عمل نامہ ہے. ینطق علیکم بالحق، جو بولتا ہے تم پر حق کے ساتھ. اس عمل نامے کو پہلے کہا کتابہا، امت کی کتاب، امت کا عمل نامہ، اور اب ہے کتابنا، ہمارا عمل نامہ، یعنی اللہ کی طرف منسوب. عمل نامہ چونکہ لکھوایا اللہ نے ہے اور اس میں درج اعمال امت کے ہیں، تو اس اعتبار سے کہ امت کا عمل نامہ ہے، یعنی امت کے اعمال اس میں درج ہیں، اور اس اعتبار سے کہ ہم نے لکھوایا ہے، یہ ہمارا عمل نامہ ہے. اس کو کہتے ہیں اضافت الی الفاعل اور اضافت الی المفعول. تو کتابہا اور کتابنا، کتابنا اضافت الی الفاعل، اور وہ اگلی آیت میں آ بھی رہا ہے انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم لکھوا رہے ہیں وہ جو تم عمل کرتے ہو، جو تم عمل کرتے تھے. نستنسخ، استنساخ کا مطلب لکھوانا. ینطق علیکم، نطق، نطق بولنا، کتاب کا بولنا. کتاب کا بولنا ایک تو حقیقی بولنا ہے کہ جس طرح اعضاء بولیں گے تو کتاب اور عمل نامے بھی بولیں گے، اور ایک کتاب کا بولنا کیا ہوتا ہے کہ کتاب میں صاف لکھا ہو اور کتاب صاف گواہی دے، اور وہ لکھنا بڑا ظاہر ہو، جس کو نطق مجازی کہتے ہیں، کتاب ناطق ہے. ہم لکھوا رہے ہیں، وہ لکھوانے میں تو صرف کاغذ قلم کا ہونا شرط نہیں ہے، لکھوانے کے اور بھی نئے نئے طریقے ہیں جو نکل رہے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو داخل کرے گا ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں، اپنی رحمت میں یعنی جنت میں. حدیث میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت سے کہا گا ان اللہ تعالیٰ قال للجنہ انت رحمتی، اللہ جنت سے فرمائے گا کہ تو میری رحمت ہے، ارحم بک من اشاء، تیرے ذریعے سے جس پر چاہوں گا میں رحمت کروں گا. تو فی رحمتی، ذالک هو الفوز المبین، یہ بڑی کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. واما الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اب یہاں قف ہے، غور کرو، یہاں ایک جملہ محذوف ہے. فیقال لهم، تو ایسے لوگوں سے کہا جائے گا افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تم پر میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی. فاستکبرتم، تو تم نے تکبر کیا. وکنتم قوما مجرمین، اور تھے تم قوم مجرم.
اس میں التفات ہے، التفات یعنی التفات پہلے فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ غائب کا انداز تھا، یہاں آ کر خطاب کا انداز ہو گیا، اس کو صنعت التفات کہتے ہیں۔ افلم تکن آیاتی، خطاب کا انداز، اس عتاب کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے مخاطب کر کے کہا جائے گا کیا تو تمہارے پاس آیتیں نہیں آئی تھی جو آیات تم پر پڑھی جاتی تھی؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، تو آیات تم پر پڑھی جاتی تھی، گویا کہ آیات پڑھنا، لوگوں پر پڑھنا، لوگوں کو بتانا، یہ ذمہ داری ہے، اس کا بھی پتہ چل رہا ہے، اور اس پر سے ویسے ہی گزر جانا یہ اس کا نقصان بھی معلوم ہو رہا ہے، وعید بھی ہے۔ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، تو تم نے تکبر کیا، اور تم مجرم قوم تھے، تمہاری عادت کی تھی کہ تم شرک کرتے، جرم کرتے، اور وہ جو کتاب کی بات اور آیات تھی اس کو نہیں مانتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب یہ کہا جاتا ان سے کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت اس میں کوئی شک نہیں، جب اللہ کے وعدے، آخرت، عذاب، قیامت، اس کی دعوت دی جاتی اور یہ بیان ہوتا، قلتم، تو تم کہتے، ما ندری ما الساعہ، ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، قیامت ہے کیا چیز، ہم تو ہمیں تو پتہ ہی کون سی قیامت، تو قلتم ما ندری ما الساعہ، یہ دوسرے قسم کے لوگ، ایک لوگ وہ تھے قالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا، وہ منکرین تھے، اور ایک وہ ہیں جو شک والے ہیں، مترددین ہیں، ایک انکار ہے، ایک تردد ہے، ایک وہ تھے جو کہتے تھے آخرت ہے ہی نہیں، ایک کہتے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ کس قسم کی قیامت ہے، شک ہے ان کو، تو دونوں کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، ان نظن الا، یہ ما ندری نفی درایت کی ہے، ما ندری ہمیں نہیں پتا، درایت کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی سبب علم نہ ہو، تو یہ گویا کہ انتہائی جہالت کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو اس قیامت کے بارے میں علم کے حصول کا کوئی سبب ہی نہیں معلوم، ما ندری ان نظن الا ظنا، ہم نہیں گمان کرتے مگر گمان، یہ ظن کا استثناء ظن سے ہو رہا ہے، ہم گمان نہیں کرتے مگر گمان، تو بظاہر جملے میں اشکال نظر آ رہا ہے کہ ہم گمان نہیں کرتے مگر گمان، تو گمان نہ کرنا اور پھر گمان کرنا، تو اس جملے میں بڑی جامعیت یا اختصار کے ساتھ ایک بڑا مفہوم موجود ہے، ایک تو یہ کہ ظنن سے مراد ہے ظن قلیل اور ظن حقیر اور ظن ضعیف، نہیں ہم گمان کرتے مگر ضعیف گمان کرنا، حقیر گمان کرنا، قلیل گمان کرنا، تو ظن ان نظروں میں نفی ہے ایک ظن کی اور اس بات ہے دوسرے قسم کے ظن کا، تو مطلق نفی ہے کہ ہم تو گمان ہی نہیں کرتے، مگر جو گمان ہم کرتے ہیں وہ گمان ہمارا بڑا ضعیف اور تھوڑا سا حقیر سا یہ گمان ہی ہو رہا ہے کہ شاید قیامت ہو، یعنی وما نحن بمستيقنين، یہ پھر تاکید اور تفسیر ہو گئی، یعنی ہم نہیں ہیں یقین کرنے والے، ہمیں بس ظن ضعیف ہی ہے، ظن ہے اور وہ بھی حقیر ضعیف اور قلیل، اور اس جملے میں گویا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو سوائے شک کے اور ظن کی کچھ ہے ہی نہیں قیامت کے حوالے سے، ان نظن الا ظنا، ہم تو ظن ہی کرتے ہیں اور تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
یہ اور زیادہ شدت کے ساتھ مبالغے کے ساتھ انکار. امام مبرد سے مروی ہے جو نحو کے امام ہیں کہ ان نظن الا ظنا، اصل جملہ یوں تھا یہ کہ ان نحن الا نظن ظنا، ان نحن الا نظن ظنا، نہیں ہے ہم مگر گمان کرتے ہیں. گمان تو ظنن تو نظن کے لیے مفعول مطلق ہے جو لوگ گرامر سمجھتے ہیں. تو ان نحن الا نظن ظنا یہ یوں ہے. یہ بھی ایک مفہوم ہے اس جملے کا کہ ان نظن الا ظنا، ہم نہیں گمان کرتے مگر گمان کرنا، یعنی ہم تم پر گمان نہیں کرتے مگر یہی گمان کرتے ہیں کہ تم گمان کرتے ہو. ان نظن یعنی ان نظن علیکم الا ان تظنون ظنا، یہ یوں ایک جملہ. بات شاید مشکل ہو جائے گی، پھر زیادہ اس میں بڑی ترکیبیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو پس منظر میں رکھنی ہوتی ہیں، کبھی کبھار ہم بول بھی دیتے ہیں. اور یہ جو ظن کا لفظ ہے یہ کبھی یقین کے معنی میں آتا ہے، کبھی غالب گمان کے معنی میں آتا ہے، اور کبھی بے دلیل اور بے بنیاد اور من گڑت بات کے معنی میں آتا ہے. لفظ ظن کے یہ تین معنی ہیں. ہر جگہ ایک معنی مراد لے کر غلط فہمیاں پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ خبر واحد ظنی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ظن الا ظنا اور ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. تو یہ لوگ کہتے ہیں ظنی ہے، خود علماء کہتے ہیں ظنی ہے، تو ظنی تو دلیل نہیں ہوتی. تو یہ ایسی بات نہیں. ظن کا لفظ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہاں یظنون یقین کے معنی میں، اور یہ ان نظن الا ظن یہ وہ بالکل بیکار اور من گڑت گمان اور شک ہے. اور کہیں ظن غالب گمان کے معنی میں ہوتا ہے جس پر اکثر دنیا قائم ہے، جس پر اکثر دنیا قائم ہے. اس لیے کہ 100% یقین تو کہیں بھی نہیں ہوتا. آپ تو کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، کیا پتہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، 100% تو نہیں کہہ سکتے، تو آپ اتر جائیں کیا. تو غالب گمان پر تو دنیا چل رہی ہے، وہ تو چلانا ہے. اب اگر آپ خبر واحد کو ظنی کہیں اور اس کو نکال دیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بالکل ٹھپ ہو جائیں گے، آپ دین میں چلنے میں کسی چیز کے لائق نہیں رہو. اس لیے کہ 100% یقین والی چیزیں تو بہت تھوڑی رہ جائے گی، باقی پورا سسٹم ہی رک جائے گا. 70% تو غالب ظن ہے. تو یہ جو منکرین حدیث ہے وہ یہ ظن کر کے جو ہے ایک اعتراض ان کا یہ بھی ہوتا ہے. یہاں ظن کے لفظ سے کہیں یہ نہ سمجھ، اصطلاحی طور پر جو ظنی ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے، قطعی ظنی، اور یہ جو لفظی ظنی ہے یہ الگ ہے. اور قرآن میں دوسرے مقامات پہ ظن و معنی لکھتی ہے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. وَبَدَا لَهُمْ اور ظاہر ہو جائے گی ان کے لیے، بدا مانا ظہرا، سیئات ما عملوا برا انجام ان اعمال کا جو انہوں نے عمل کیے، ان کے عمل کا برا انجام اس دن سامنے آ جائے اور سب حقائق ان کے سامنے ہوں گے. وحصل ما فی الصدور یوم تبلی السرائر، سب راز کھل جائیں گے. سیئات ظاہر ہو جائیں گے. سیئات سے مراد برا انجام ہے، ما عملو عمل کا برا انجام. اور یا یہ جو سیئات ہیں یہ اصل میں وہ برے اعمال جو انہوں نے کیے وہ برے اعمال ہی سامنے آ جائیں گے. ایک تو انجام ہے برا، دو ترجمے ہوئے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے ان کے وہ برے اعمال جو انہوں نے کیے. اور دوسرا ترجمہ، اور ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے وہ برا انجام جو ان کے عمل کا تھا. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گا ان کو وہ عذاب
جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ماں سے مراد عذاب ہے، اور یہ ماں کانوں میں جو ماں ہے یہ حق کا فاعل ہے. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. یہ قیل بدا اور حق پر عطف ہے. اور کہا جائے گا آج کے دن ہم نے بھی تمہیں بلا دیا، ہم بھی بلا دیں گے تم کو، یعنی چھوڑ دیں گے تم کو. کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے کہ تم نے بلا دیا تھا آج اس دن کی ملاقات کو. نسیان سے مراد اصل میں ترک، چھوڑنا. اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے. تو ما کان ربک نسیا، فالیوم ننساکم یعنی فالیوم نترککم فی النار. جس طرح دنیا میں تم نے آخرت اور آخرت کے دن کو بھلا دیا تھا اور آخرت کے لیے عمل کرنے کو بھلا دیا تھا، اسی طرح ہم آج تم کو بھی جہنم میں بھلا دیں گے. اور تم نے عمل چھوڑ دیا تھا، آج ہم تم کو جہنم میں یوں بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے. وما لکم ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ آگے. وما لکم من ناصرین، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی مددگار کوئی بچانے والا، ناصر اور مانع. ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنایا تھا. آیات اور اس کے مضمون کو تم مذاق اور کھیل کی باتیں سمجھتے تھے اور اس کو تم حقیقت پر مبنی نہیں لیتے تھے. وغرتکم الحیات الدنیا، وجہ یہ تھی کہ تم نے دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال دیا تھا تم کو دنیا کی زندگی نے. تو پھر تم نے کہا تھا کہ کوئی بات موت نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے. وَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، بس آج کے دن وہ سے اب نہیں نکلیں گے. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان سے مطالبہ کیا جائے گا رضامندی کا. عتبہ اصل میں رجوع کو کہتے ہیں. تو وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، دنیا کی طرف ان کو دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا. اور یا عتاب دور کرنے کا ان سے مطالبہ نہیں ہوگا کہ تم پر جو ملامت ہے اب اپنی ضمانت کروا لو اور رب کو راضی کروا لو. رب کی رضامندی اور راضی کرنے کا مطالبہ اب ان سے نہیں کیا جائے گا. یہ لفظ پہلے پوری تحقیق کے ساتھ گزر چکا ہے. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہے کہ اس اللہ نے شریعت مقرر فرمائی اور آیات کا نزول فرمایا. سورت کے مضمون سے تعلق، جو رب ہے آسمانوں کا، رب ہے زمین کا، رب ہے جہانوں کا، اس لیے تو وہ تربیت کر رہا ہے تو آیات نازل فرمائی اور شریعت مقرر کی. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی اللہ ہی کے لیے بڑائی ہے، عظمت ہے، جلال ہے، بقا اور سلطان اور قدرت اور کمال ہے. تفسیر قرطبی. فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ ہے غالب حکمت والا. یہ جو جاثیہ ہے، جیسے ہم نے وہ ایک ہے کہ سب لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے، یہ قوم جو ہے جو سبھی گھٹنے کو کہ وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. وہ دوسری آیت میں ہے یوم یدعون الی السجود، وہ وہاں کا مضمون ہے اور وہ مضمون اپنی جگہ صحیح. یہاں تو یہ تین مفاہیم ہے جو ہم نے ذکر کیا. اس میں کافر لوگ ظاہر ہے اگر وہ کل امت سے وہ کافر مراد ہے تو وہ نہیں کر پائیں گے. یہ جو مضمون ہے، جیسے کافر لوگ پہچان لیے جائیں گے تو سیما
یورپ المجرمون بسیماہم، مطلب وہ یارف المجرمون جی دور سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ تو ان کو نواسی اور اقدام سے پکڑ لیا جائے.